بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے ملتان میں ہونے والے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو میچ ہوا، پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دی، تو اس حوالے سے بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ پاکستان نے انگلینڈ کو بڑے عرصے کے بعد یہ پاکستان نے ٹیسٹ میچ جیتا ہے۔ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کی۔ پاکستان 3 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر پہلی دفعہ جیتا ہے۔ انگلینڈ نے چوتھے روز کے کھیل کا آغاز 2 وکٹ کے نقصان پر 36 رن سے کیا، لیکن ساجد خان نے فوراً ہی اولی پاپ کو جلدی آؤٹ کر کے پاکستان کے لیے آسانی پیدا کر دی، جبکہ 18 کے افرادی اسکور پر نعمان علی نے جو روٹ کو LBW کر کے آؤٹ کیا۔ نعمان علی نے 78 کے مجموعے پر ہیری بروک کو بھی LBW سے بولین کی راہ دکھائی، جبکہ نعمان علی نے اپنا چوتھا انگلینڈ وکٹ کیپر جیمی اسمتھ کو بنایا، جو 6 رن بنا کر کپتان شان مسعود کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ بین سٹوکس 37 رن بنا کر نعمان علی کا شکار بنے۔ ساجد خان نے پہلی اننگز میں 7 وکٹوں کے ساتھ دوسری اننگز میں بھی 2 وکٹیں حاصل کیں۔ نعمان علی نے بھی پہلی اننگز میں 3 جبکہ دوسری اننگز میں 8 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے میچ کی پہلی اننگز میں 366 رن بنائے۔ جواب میں انگلینڈ ٹیم نے 251 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پھر پاکستان کو انگلینڈ پر 75 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم نے 221 رن بنائے اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 257 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان نے مارچ 2021 کے بعد ہوم سیریز میں 11 ٹیسٹ کھیل لے، لیکن اس میچ سے پہلے اسے ایک بھی میچ میں کامیابی نہیں ملی۔ شان مسعود کی کپتانی میں کھیلے جانے والے 6 میچز میں پاکستان کو تمام میں شکست کا سامنا رہا۔ اب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اس جیت پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ٹیم کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے امریکہ کی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں 86 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ بطور وزیر اعظم اس معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہے۔ گزارش ہے کہ آپ اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر عافیہ صدیقی کی سزا معاف کر کے رہائی کا حکم دیں۔ شہباز شریف صاحب نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فیملی اور مجھ سمیت لاکھوں پاکستانی آپ کی عنایت کے منتظر ہیں۔ مجھے آپ کی بیرون ممالک میں قید اپنے شہریوں کے لیے جدوجہد سے مکمل طور پر علم ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی FMC کارسیول میں ستمبر 2010 سے قید ہے اور امریکی جیل میں 16 سال کی قید کاٹ چکی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے خط میں کہا کہ ان برسوں میں پاکستانی آفیشل عافیہ صدیقی سے کونسلر ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ سب ملاقات کرنے والوں نے عافیہ صدیقی کے علاج کی سہولیات سے متعلق سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی
کے کمزور دماغی اور جسمانی صحت پر علاج معالجے کے اثرات ہوئے۔ اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا کہ عافیہ صدیقی کہیں بھی اپنی جان ہی نہ لے لے۔ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے کو ہمدردی کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ لاکھوں پاکستانی بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے اور ہر پاکستانی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی فیملی کو اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بطور چیف جسٹس آخری ہفتے کا ججز روسٹر جاری کیا ہے۔ رواں ہفتے 6 ریگولر بینچز سماعت کریں گے۔ کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں۔ بینچ 2 کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کریں گے، جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل بلال حباسی صاحب شامل ہیں۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ اس کے بعد جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ہر صورت عمل ہونا چاہیے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تفصیلات کے مطابق مخصوص نشستوں کے کیس میں 8 ججز نے ایک اور وضاحت جاری کی۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر دوسری وضاحت سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جاری کی۔ وضاحت میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ماضی سے اطلاق کو وجہ بنا کر فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، لہذا مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اکثریتی ججز کا کہنا ہے کہ مختصر حکم نامے میں انتخاب کنندگان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے نافذ کرنے کے لیے ریلیف دیا۔ چونکہ کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے دوسری وضاحت طلب کی ہے، ہم صرف واضح کرنا اور قانون کی اچھی طرح سے طے شدہ تشریح کو دہرانا چاہتے ہیں۔ اکثریتی ججز کے مطابق الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کا اثر ہمارے فیصلے کو ماضی میں لاگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تھی سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے معاملات تقریباً طے ہیں، اعلان عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کریں گے۔ بیرسٹر گور کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ آج پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات تھی۔ ملاقات میں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم پر بات چیت کی۔ گزشتہ ملاقات پر اس بات کا امکان تھا کہ ہمارا اتفاق رائے ہو جائے گا۔ اسپیشل کمیٹی نے بھی ایک ڈرافٹ پیش کیا ہے، آج چوتھا ڈرافٹ ہمیں ملا ہے۔ ہماری میٹنگ جاری تھی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسپیشل کمیٹی نے ڈرافٹ پیش کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے مل کر تمام معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے فل وقت ملنے نہیں دیا جا رہا، امید ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے مل کر ہم فائنل نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی جو فائنل ہدایت کریں گے وہ اعلان کر دیں گے۔ بلاول بھی ہماری موجودگی میں آئے مگر ان سے ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب کے ساتھ تقریباً معاملات طے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو یقین دہانی کروائی کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کا میں انتظام کرتا ہوں، آپ خان صاحب سے ملاقات کریں۔ اور یہ تقریباً
2 ہفتوں کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ملاقات میں 5 رکنی وفد خان صاحب سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ملاقات کریں گے۔ یہ 5 بندوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔